صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعن دائم علی اعدائہم اجمعین۔ اسماء حسنہ الہی میں جو بحث تھی وہ منتہی ہوئی اس بات پر کہ اسماء الہیہ میں سے جو اسم اعظم ہے وہ کیا چیز ہے۔ اسم اعظم کی حقیقت میں اور اس کے تشخص میں بہت سا اختلاف ہے، نظریات علماء ہیں، اقوال ہیں، یہاں تک کہ جداگانہ رسالے لکھے گئے ہیں اس بات پر کہ وہ اسم اعظم کیا ہے، اور جلال الدین سیوطی اپنے ایک رسالے میں تقریباً 20 قول نقل کرتا ہے کہ اس میں 20 اقوال ہیں۔ تشخص میں، تعین میں، تو یہ بہت سا اختلاف اس کلمے کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ کتنا مہم ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسم اعظم ہے یہ مخصوص نہیں ہے امت اسلامیہ کے ساتھ، بلکہ گزشتہ جو اقوام آسمانی ہیں جن کے پاس کتب آسمانی ہیں ان کے پاس بھی اس سے بحث ہوتی تھی اور ابھی تک ان میں موجود ہے۔ لہذا یہ کلمہ روایات کی روشنی میں یا اقوال اور نظریات کی روشنی میں اگر انہیں دیکھا جائے تو یہ مخصوص نہیں ہے اسلام اور تشیع کے ساتھ، بلکہ عام ہے۔ اسم اعظم سب سے پہلے ایک دو روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک شے ہے جو وجود رکھتی ہے، یعنی روایات میں بہت سی روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ شے موجود ہے۔ مثلاً رسالت مآب سے روایت ہے کہ آپ حضرت کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک شخص دعا کر رہا تھا خداوند قدوس سے کسی خاص الفاظ میں، کوئی اس کے الفاظ خاص تھے جس سے وہ دعا کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے لقد دعا اللہ باسم الاعظم الذي اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطا۔ یہ شخص خداوند قدوس سے جو دعا کر رہا ہے وہ اسم اعظم سے دعا کر رہا ہے، خدا کو پکار رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے اسم اعظم کے ذریعے سے۔ اور اسم اعظم وہ ہے جو جب بھی اس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو وہ جواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا مقصد دیا جاتا ہے اس کو۔ یہ
محج الدعوات و منہج العبادات میں حدیث وارد ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو الحسن ہادی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اسم اعظم خداوندی کے 73 حروف ہیں۔ ان حروف میں سے جناب آصف بن برقیہ کے پاس ایک حرف تھا جس کی وجہ سے وہ تخت بلقیس کو یعنی شہر سبا سے لے کر آنکھ پلک میں جناب سلیمان کے سامنے پیش کر دیا اور پھر اسی کو واپس کر دیا۔ یہ سارا کام وہ اسم اعظم سے کر رہا تھا۔ ایک کلمہ تھا، ایک حرف تھا ان حروف سے۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ ان حروف میں سے ہمارے پاس 72 حروف ہیں، باقی ایک حرف خداوند قدوس نے اپنے پاس رکھا ہے جو غیب مکنون ہے، جس تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت ہے چھٹے مولا سے، مولا فرماتے ہیں کہ اسم اعظم میں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو 2 حرف دیے گئے تھے، جس طاقت سے وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا اور برس کے مریضوں کو صحت یاب بناتا تھا۔ اور ان حروف اسم اعظم سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس 4 حروف تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس 6 حروف تھے، اور جناب آدم علیہ السلام کے پاس 20 حروف تھے، جناب نوح علیہ السلام کے پاس 8 حروف تھے، اور ان سب کو خداوند قدوس نے جمع کر کے پیغمبر خاتم کو دیے تھے۔ اس کے پاس یہ سارے کے سارے تھے، سوائے ایک حرف کے جو اس میں غیب مکنون ہے۔ ان روایات سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہر قوم سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور وہ معجزات دکھاتے ہیں، وہ سب کچھ اسم اعظم کے عطائی کی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اسم اعظم کیا ہے؟ تو عرض ہوا کہ جلال الدین سیوطی اس میں 20 قول کو نقل کرتا ہے کہ 20 قول ہیں، لیکن ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں مختصراً۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ اسماء حسنہ الہیہ میں سے ایک اسم غیر معین ہے، یعنی ہے انہی اسماء میں سے، لیکن وہ اسم غیر معین ہے، مشخص نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں میں یہ جو حروف مقطعات ہیں، مثلا الف لام میم، صاد، یاسین،
کاف ہا یا عین صاد، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اسم اعظم ہیں، جن کی حقیقت تک کسی کو پہنچ نہیں ہے، رسائی ممکن نہیں ہے۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ لفظ اللہ جو جامع جمیع صفات الہیہ ہے، یہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء کا نظریہ ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہوا ہے، قل ہوا، ضمیر غائب، یہ جو کلمہ ہوا ہے یہ اسم اعظم ہے۔ کچھ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اسم اعظم کوئی لفظ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی حوائج کو پورا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے خداوند قدوس سے دعا کرتا ہے، وہ مخصوص حاجات کو مخصوص اسما سے طلب کرتا ہے۔ مثلا اگر اس کی خواہش یہ ہو کہ میرے گناہ معاف کیے جائیں تو وہ خداوند قدوس سے طلب کرتا ہے باسم غفور و رحیم، ستار العیوب، ان اسما سے دعا کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی نعمت چاہیے ہوتی کہ مجھے یہ نعمت عطا ہو تو وہ مثلا اس میں رب سے توسل کرتا ہے، خداوند قدوس سے ہی توسل کرتا ہے، لیکن اس میں رب سے توسل کرتا ہے۔ تو ہر کام کے لیے، ہر حاجت کے لیے کسی نہ کسی خاص اسم کے ساتھ وہ متوجہ ہوتا ہے خداوند قدوس کی طرف۔ اما اسم اعظم وہ ہے کہ انسان ایک لمحہ بھی خداوند قدوس سے غافل نہ ہو، ذاکر ہو، یاد خدا میں رہتا ہو۔ یہ خود بنفس ہی یاد خدا میں رہنا، یہ بنفس ہی خداوند قدوس سے غافل نہ ہونا اسم اعظم ہے، اور کوئی مخصوص اسم نہیں ہے۔ لیکن یہ خداوند قدوس سے اتنا تعلق پیدا کر لینا کہ ایک لمحہ بھی انسان خداوند قدوس سے غافل نہ ہو، یہ خود اسم اعظم ہے، اسی کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے، زمین پر جو خلیفہ خدا ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ یعنی خلیفۃ اللہ اسم اعظم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جو خداوند قدوس کا اسم ہے، خلیفۃ اللہ اس کا مظہر جامع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ اسم ہوتا ہے، اور اس کے اندر اتنا تو اس اسم کا تاثیر ہوتا ہے کہ اگر اس خلیفۃ اللہ کے نام سے اور اس کے ذکر سے آپ جو بھی کام کریں وہ ہو سکتا ہے، جو دعا کریں وہ ہو سکتی ہے، خدا کو واسطہ دیں تو وہ کام ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ خلیفۃ اللہ خود مظہر اسم اعظم ہے۔ اس کے لیے بہت سی روایات بھی ہیں، ان کے قول کے تائید میں ہم دو روایات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص خیبری، یعنی خیبر کے علاقے رہنے والا ایک شخص خیبری ایک دن امیر کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ ہم سفر ہوا، اس حال میں کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے،
وہ امیر کائنات کو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، لیکن سفر میں ساتھ ہو گئے تو وہ راستے میں پانی آ گیا، اس کو کراس کرنا تھا، پار کرنا تھا اس کو، تو وہ شخص اس پانی کے اوپر چل کر اس طرف ہو گیا، یعنی وہ کسی کشتی کا انتظار نہیں کیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، وہ پانی پہ چل پڑا اور اس کنارے ہو گیا۔ امیر کائنات یہیں ٹھہر گئے۔ جیسے وہ اس طرف پہنچا تو امیر کائنات سے مخاطب ہوا کہ ایھا الرجل، اے شخص، اگر آپ کے پاس بھی وہ چیز ہوتی جو میرے پاس ہے تو آپ بھی پانی سے ایسے ہی گزر کے آتے جیسے میں گزر کے آیا۔ اس وقت امیر کائنات نے اس پانی کی طرف اشارہ کیا، وہ پتھر کی مانند ہو گیا اور امیر کائنات بھی گزر کے چلے گئے اس کے پاس۔ تو وہ تعجب کرنے لگے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ اسے پانی تو پانی تھا، لیکن میں اوپر سے گزر کے آیا اور آپ نے پانی کو پتھر کی طرح بنا دیا، خشک کر دیا، اور آپ آئے تو پھر وہ پانی سے پانی ہو گیا۔ تو کیا ہے آپ کے پاس؟ تو امیر کائنات نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ پانی کے اوپر سے گزر کے آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس رسول خاتم کے وصی کا اسم ہے، جو اس کا وصی ہے اس کا اسم میرے پاس ہے، اور کسی بھی مشکل میں کسی بھی جگہ وہ پڑھتا ہوں تو وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو امیر کائنات مسکرائے اور فرمایا کہ وہ وصی خود میں ہوں، یعنی وہ اسم میں ہوں جس کا آپ ذکر کرتے ہیں تو پانی آپ کو جگہ دے دیتا ہے اور پانی اس کے اوپر گزر جاتے ہیں آپ، تو وہ میں خود ہوں۔ تو جو خلیفۃ اللہ ہے وہ مظہر اسم اعظم ہے، اس میں اسم اعظم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عمار یاسر امیر کائنات کی خدمت میں آئے اور آن کے عرض کیا کہ آقا قرضہ ہو گیا ہے، اتارنے کی سکت نہیں ہے، کچھ عطا کیجیے۔ مولا نے ایک ڈیلے کی طرف اشارہ کیا، کوئی پتھر سا ٹکڑا تھا، کہا کہ عمار یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا یہ تو پتھر ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ خدا سے دعا کرو میرا واسطہ دے کر، تو یہ پتھر سونا ہو جائے گا اور آپ اپنے قرضے کے مطابق سے لیجئے۔ عمار نے خدا کو کہا کہ اس ولی کا واسطہ ہے تجھے، اس اسم کا واسطہ ہے علی کا، تو وہ پتھر جو ہے وہ سونا ہو گیا۔ عمار نے اس سے وہ جتنی حاجت تھی تو وہ لے لیا، پھر اس کو کہا کہ تجھے واسطہ ہے ولی کا، ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا، تو وہ پتھر پتھر بن گیا۔ تو ایسی بہت سی روایات ہیں، اور یہ جو روایات پہلے گزر چکی ہیں کہ فلاں کے پاس 2 اسم تھے، 2 حرف تھے، فلاں کے پاس 4 حرف تھے، فلاں کے پاس 8 حرف تھے، یہ حرف کا ہونا یعنی وہ مظہریت کے معنی میں ہے کہ اس کے پاس اس حروف کے کمال ہوتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی اس کے اندر وہ اسم اعظم تھا۔ تو یہ بھی معنی کرتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ خود کیا ہے، اسم اعظم الہی کی خصوصیت رکھتا ہے، یہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دعا کے ذریعے سے واسطہ دیتے ہیں کہ اے خدا تیرے جتنے بھی اسماء ہیں، وہ اسماء اعظم ہوں، اسم اعظم ہوں یا کوئی اور اسماء، تجھے واسطہ ہے ان اسماء کا جس نے کائنات کو پر کیا ہوا ہے، ہر شے کو پر کیا ہوا ہے۔ تو یہ واسطہ ہے خداوند قدوس کو ان اسماء کا، اور یہ سارے واسطے وہ ہیں جو محیط ہیں، پہلے سے عرض کر چکا ہوں کہ سارے واسطے وہ ہیں خدا کو دے رہے ہیں جو کائنات کے اوپر
محیط ہیں، جن کا کائنات کے اوپر احاطہ ہے۔ اب اگر خلیفۃ اللہ اسم ہے تو اس کو بھی احاطہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ زمین حد نہیں ہے خلیفۃ اللہ کی، کیونکہ وہ خلیفۃ اللہ ہے، یہ رہنے کی جگہ ہے، حد نہیں ہے۔ یعنی وہ وہاں جہاں الوہیت ہے وہاں خلیفۃ اللہ ہے، جہاں الوہیت ہے، یعنی اس کا بھی احاطہ ہوتا ہے، وہ بھی کائنات پر محیط ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اسم ہے، اور اسماء خدا میں سے، اور اسماء الفاظ کے علاوہ ہو سکتے ہیں۔ تو بعض یہی کہتے ہیں کہ اسم اعظم لفظ نہیں ہے، حروف نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، کہ بعض اس کو حقیقت کا نام خلیفۃ اللہ دیتے ہیں۔ آگے کی بات انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔